ہوپ ہوتی ہے نا، جو نماز کے اوپر بیٹھ کر اپنی بات شیئر کر سکتا ہے اس ذات کے ساتھ، وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک غم ہوتا ہے جو موسٹلی آج کل ہمارے یوتھ میں، جو ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی ٹوٹا بکھرا ہمیں ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی کرائسس ہو سکتا ہے، یا ایک ہی اس کو چیلنج کا سامنا ہے جو کہ محبت ہے یا کوئی ناکام عاشق ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کو دیکھ کے غلط اندازے لگانے کے بجائے زندگی کی مختلف سیڑھیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کی دوڑ میں لگا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ کوئی فیملی کرائسس سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی تنہائی سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی اسٹڈی کے چیلنجز سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی ہزاروں محنت کے بعد اس کا صلہ نہ ملنے پر گزر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی محنت کے بعد ہارنے پر کسی کرائسس میں گزر رہا ہوتا ہے، کوئی ایموشنلی کرائسس پہ گزر رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سے ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں جو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہوا کے ایک جو متضاد رخ ہے اس پہ چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی واک کرتے محسوس کیا ہوگا، اگر ہوا الٹی دشا پہ ہو تو آپ کو بڑے زور لگا کے مشقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس بہاؤ کی طرف، کیونکہ ہوا کا رخ اور طرف ہوتا ہے اور آپ کسی اور منزل کے مسافر ہوتے ہیں، اور آپ اس ہوا کی طرف، وہ ہے نا جس طرح کہ جس رخ کی طرف ہوا چل رہی ہے آپ اس طرف سے موو نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی ایموشن کا آنا، غصہ، آپ ایموشنلی ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیں، آپ ایموشنلی تھوڑا سا آپ کو کسی کی سپورٹ چاہیے، حتیٰ کہ آپ سپورٹ دینے والے لوگوں میں ہیں، تو اس کا قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اب اس قابل نہیں رہے یا یہ کوئی بری بات ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایموشنز برے نہیں ہوتے، ایموشنز کو مینیج کرنا آنا چاہیے، اور وہ مینیج کیسے کرتے ہیں وہ ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے، لیکن پہلے اس چیز کو اپنے اندر اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس پہ میں زور دوں گی اس ٹائم پہ، کہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت انبیاء پہ بھی آئے، یہ نیک لوگوں پر بھی آئے، اس طرح کے آپ کو ایموشنلی اپس اینڈ ڈاؤنز فیل ہونا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں 4 بیسک ایموشنز ہیں جو ہر انسان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پھر یہ ایموشنز کے آگے ٹائپس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈر، پیار اور نفرت اور غصہ، یہ کچھ اس کی پھر آگے مزید اقسام آ جاتی ہیں جس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ابھی میں اس سائڈ پہ نہیں جاؤں گی، لیکن ہم ایک جو سنجیدہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آنا، پھر اس کے بعد آپ کی ایک ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آنا، پھر ایک آپ کے موڈز میں اپس اینڈ ڈاؤنز آنا، یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ انسان زندہ ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کب کس طرح سے فیل کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جب ایک مشین ہوتی ہے نا تو ہمیں اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی کاپی ہے، یہ اس کی بکلیٹ ہے، اس کو اس طرح سے چلانا ہے۔ جب یہ اس طرح کی ساؤنڈ کرنے لگے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مشین کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ لوگ جوسر وغیرہ جو گرائنڈر مشینز ہوتی ہیں ان میں سے کبھی وہ اسمیل دینے لگے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اب تھوڑی گرم ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیں، یا اور اس کے ہم اس کے
इलाज नुस्खे निकालते हैं कि अच्छा इसको अब मशीन जो सिलाई मशीन होती है वो जब थोड़ी सी अपनी एक साउंड चेंज करती है तो उसको आपने देखा होगा जो बड़े बूढ़े होते थे, जो औरतें होती थी, वो मशीन में तेल डालती थी, उसकी सफाई सुथराई या उसको थोड़ा सा उसका आप कह लें कि तज़किया करती थी, ठीक है। सेम इसी तरह से हम सबसे बड़ी मशीन, बल्कि इस मशीन में भी मशीनें चल रही हैं, इंसान है, जो फिर इतनी बड़ी बड़ी इजादात कर रहा है। तो क्या इसके लिए कोई वो नहीं होगा कि इसको किस तरह से चलाया जाना चाहिए, इसकी कोई बुकलेट नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें जब ये समझ आ गई कि हाँ इमोशंस जो है ये नॉर्मल चीज़ है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, उसके बाद हमें यह समझ आती है कि अब हमने इस मशीन को चलाना कैसे है। अब इस मशीन के अंदर जब कोई ख़राबी आ जाती है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, अब ये आना चाहिए हमें। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम आगे डिफरेंट इमोशंस को देखेंगे, ठीक है। और हम इसकी एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम इसको डिफरेंट तरह से डिस्कस करेंगे, हर इमोशन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि हमने अपनी हर इंसान डिफरेंट है, हम अपने बारे में हर कोई देखेगा कि उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये कह के जाऊँगी कि आप जब थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो आप बस अपने आप को ये बता दें कि इट्स नॉर्मल, आई हैव टू मैनेज दिस, ठीक है। आई हैव टू मैनेज दिस इमोशन, आई हैव टू मैनेज माई सेल्फ, आई हैव टू मैनेज माई टास्क, आई हैव टू मैनेज माई चैलेंजेस, आई हैव टू मैनेज माई विजन, आई हैव टू मैनेज माई थॉट्स, एवरीथिंग आई हैव टू मैनेज एंड आई कैन मैनेज माई सेल्फ, ठीक है। और आखिर में एक और बात कि अल्लाह ताला मौजूद है, जिस मशीन को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात हमें दिए हैं जो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे इसको लाजमी कंटिन्यू रखूँगी सीरीज़ को, और हम लोग लाजमी सीखेंगे कि इस मशीन को कैसे चलाया जाए। और इस मशीन की जब कुछ ख़राबी आने लगे उसमें कौन सा तेल डालना है, कहाँ से उसकी सफाई करनी है, कैसे करनी है, और कब उस मशीन को थोड़ी देर बंद करके रख देना है, और ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।